ہم اس طرح نچلے تو نہیں بیٹھے رہ سکے۔ ہمارے خمیر میں ایکشن اور صرف ایکشن ہی شامل ہے۔ جب تک ہم ہلا گلا نہ مچا لیں اس وقت تک ہمیں کہاں چین آتا ہے؟ جیرم نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں ٹیرم بھی مسکرا دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا، ورنہ کار کے ٹریکر سسٹم سے عمران ہم تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک کار بیچ اصل کرنی ہے تاکہ ہم اپنا آگے کا کام کر سکیں، ٹیرم نے کہا۔ ہوٹل میں رہائش اختیار کرنے کے بجائے ہم کلائیڈو سے بات کرتے ہیں، اس سے نہ صرف ہمیں نیا ٹھکانہ مل جائے گا اور کار بھی، جیرم نے کہا۔ کلائیڈو جو نائٹ بار کا مینیجر ہے، ٹیرم نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، چیف نے کہا تھا کہ وہ ریمنڈ گراس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس سے رابطہ نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم نائٹ بار کے مینیجر کلائیڈو سے بات کر لیں، وہ بھی ریمنڈ گراس کی طرح اسرائیلی فارن ایجنٹ ہے۔ ریمنڈ گراس کی طرح وہ بھی ہماری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، چیرم نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، بات کرو اس سے، چیف نے تمہیں اس کا رابطہ نمبر بھی تو دیا تھا، ٹیرم نے کہا تو جیرم نے اس بات میں سر ہلا کر سیل فون نکالا اور نمبر بلانے ہی لگا تھا کہ اس نے سیل فون بند کیا اور دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ اسے کلائیڈو سے بات کیے بغیر سیل فون آف کر کے واپس جیب میں رکھتے دیکھ کر ٹیرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے سیدھا نائٹ بار چلتے ہیں اور وہاں جا کر خود ہی اس سے بات کر لیں گے، جیرم نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹیرم نے کہا۔ تو پھر اٹھاؤ اپنا سامان اور نکل چلو یہاں سے، جیرم نے کہا تو ٹیرم نے ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جیرم بھی اٹھا اور پھر وہ دونوں اپنا مخصوص سامان سمیٹنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دو بھاری بیگ اٹھا کر فلیٹ سے نکل آئے اور پھر سڑک پر آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور پھر وہ نائٹ بار کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگلے ایک گھنٹے میں وہ نائٹ بار کے مینیجر کلائیڈو کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کلائیڈو ایک بھاری تنوتوش کا مالک تھا۔ جب ٹیرم اور جیرم نے انہیں ریڈ فلائی کا حوالہ دیا اور انہوں نے اپنا نام بتایا تو کلائیڈو نے ان کا انتہائی پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور انہیں لے کر اپنے مخصوص آفس میں آ گیا۔ وہ تو جیسے اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ مجھے ریڈ فلائی نے آپ دونوں کے بارے میں پہلے ہی بریفنگ دے دی تھی کہ آپ دونوں کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے پاس آئیں گے۔ اب بس حکم کریں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اسرائیل کے دو ٹاپ ایکشن ایجنٹس میرے سامنے موجود ہیں، کلائیڈو نے بڑے شامدانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک محفوظ رہائش گاہ اور ایک کار چاہیے، ٹیرم نے کہا۔ مل جائے گی، رہائش گاہ بھی اور کار بھی۔ اور کوئی حکم؟ کلائیڈو نے اسی انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ اس شہر کا سب سے مصروف اور بڑا کمرشل ایریا کون سا ہے؟ چند لمحے توقف کے بعد جیرم نے کلائیڈو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سب سے بڑا اور مصروف کمرشل ایریا تو پیرل پیلس کا ہے جناب، وہاں بڑی بڑی مارکیٹیں بھی ہیں اور شاپنگ شاپس بھی ہیں۔ یہ کمرشل ایریا دن رات کھلا رہتا ہے اور وہاں دن رات کافی رش رہتا ہے، کلائیڈو نے جواب دیا۔ گڈ، تو ہم اپنی پلاننگ کا آغاز اسی پیرل پیلس سے ہی کریں گے، جیرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلاننگ میں سمجھا نہیں جناب، کلائیڈو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم اس علاقے کو بم سے اڑانا چاہتے ہیں، ٹیرم نے مسکراتے ہوئے انتہائی فاقی سے کہا اور کلائیڈو بری طرح سے اچھل پڑا۔ بم بلاسٹ؟ لیکن کلائیڈو نے پریشانی کے لمحے کہا۔ لیکن کیا؟ جیرم نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہاں کوئی بم دھماکہ ہوا تو سینکڑوں افراد ہلاک ہو جائیں گے، وہ بہت بڑا علاقہ ہے، کلائیڈو نے خوف سے حلق میں تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہم چھوٹے موٹے علاقوں میں کارروائی کرنا پسند نہیں کرتے، جب تک ہمارے ہاتھوں سینکڑوں افراد ہلاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا، ٹیرم نے اس انداز میں کہا جیسے سینکڑوں انسانوں کو ہلاک کرنا اس کے لیے بے حد فخر کی بات ہو۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ نے اس علاقے کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں اسی پر عمل کروں گا، کلائیڈو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں پیرل پیلس جیسے بڑے علاقے کا تباہ کرنے کے لیے ہمیں کتنے میگا پاور کا بم استعمال کرنا چاہیے؟ جیرم نے کلائیڈو کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کافی بڑا علاقہ ہے جناب، لیکن اسے تباہ کرنے کے لیے 10 میگا پاور کا بم بھی کافی ہوگا۔ اس بم سے پیرل پیلس کی ساری عمارتیں پرخچے اڑ جائیں گے اور وہاں موجود تمام افراد ہلاک ہو جائیں گے، کلائیڈو نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیں 9 تھنڈرز بلیک بلاسٹر مہیا کر سکتے ہو؟ ٹیرم نے پوچھا۔ 9 تھنڈرز بلیک بلاسٹرز؟ اوہ، یہ تو بے حد طاقتور اور خوفناک بم ہے، اس سے عمارتیں تو کم تباہ ہوں گی، لیکن اس بم سے نکلنے والی گیس سے ہر طرف آگ لگ جائے گی اور اس آگ کی زد میں آنے والا ایک لمحے میں جھلس کر ہلاک ہو جائے گا۔
کلائیڈو نے کہا، جواب دو، تم ہمیں 9 تھنڈر بلیک بلاسٹر دے سکتے ہو یا نہیں؟ جیرم نے بنا کر کہا جیسے اسے کلائیڈو کی گھبراہٹ اور پریشانی سے چڑ ہو رہی ہو۔ ہاں جناب، کیوں نہیں، آپ کہیں تو میں آپ کو ریڈ بلاسٹر بھی مہیا کر سکتا ہوں، جس سے پرل پیلس کا علاقہ تو کیا یہ پورا دارالحکومت اڑایا جا سکتا ہے۔ کلائیڈو نے کہا، او نہیں، ہمیں ابھی شہر تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس اس کھیل تماشے سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اپنے پیچھے دوڑانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور ان کا لیڈر عمران دوڑ میں کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ ٹیرم نے ہنستے ہوئے کہا تو جیرم بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ریڈ فلائی کی جب بھی مجھے کال آئی تھی تو میں نے احتیاطاً آپ دونوں کے لیے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی وہاں لے چلتا ہوں، آپ وہاں آرام کرنا، تب تک میں آپ کے لیے 9 تھنڈرز بلیک بلاسٹرز حاصل کر لوں گا۔ کلائیڈو نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار روکو، اچانک کرنل ڈیریمن نے کہا، اور ریمنڈ کراس جو کار ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کرنل ڈیریمن کا حکم سنتے ہی کار کی رفتار ہلکی کی اور پھر کار کو بریک لگا دیا۔ کرنل ڈیریمن نے کرنل دورانی پر سرخ مکھیاں چھوڑ کر اسے شدید ذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ سرخ مکھیوں نے نہ صرف کرنل دورانی کو بری طرح سے ڈنک مارنے شروع کر دیے تھے بلکہ اپنا زہر بھی اس کے جسم میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے کرنل دورانی کی حالت انتہائی غیر ہو گئی تھی اور وہ حلق کے بل چینک رہا تھا، لیکن کرنل دورانی نے اس کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی۔ کرنل دورانی کی حب الوطنی دیکھ کر کرنل ڈیریمن کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کرنل دورانی پر مزید سرخ مکھیاں چھوڑ دی تھیں جو جار سے نکلتے ہی موت بن کر کرنل دورانی پر جھپٹ پڑی تھیں۔ کرنل دورانی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر کرنل ڈیریمن نے کرنل دورانی کے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کرنل دورانی کے کمرے کے شمالی دیوار کی دائیں جانب سائڈ پر ایک رائٹنگ میز پڑی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیریمن نے اس میز کی ایک دراز کھولی تو اسے وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ کرنل ڈیریمن نے ڈائری نکالی اور اسے کھول کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ ڈائری پر ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی اور یہ دیکھ کر کرنل ڈیریمن کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی کہ ڈائری کرنل دورانی کے ہاتھ کی ہی لکھی ہوئی تھی، جسے شاید اپنے روزمرہ کے واقعات تفصیل سے لکھنے کا شوق تھا۔ ڈائری نہیں تھی، اس میں 2-3 دن کے واقعاتی تحریر تھے، جیسے کرنل دورانی نے ایک ڈائری ختم کرنے کے بعد یہ دوسری نئی ڈائری شروع کی ہو اور پھر بے خیالی میں اس ڈائری کو اسی دراز میں چھوڑ دیا ہو۔ کرنل ڈیریمن نے ڈائری کے چند آخری صفحات کو پلٹا کر دیکھا اور پھر انہیں پڑھنے لگا تو یہ پڑھ کر اس کی خوشی بڑھ گئی کہ ڈائری میں کرنل دورانی نے ان 4 ایجنٹوں کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں کرنل دورانی نے حفاظت کے پیش نظر کہاں چھپا رکھا ہے۔ یہ وہی 4 ایجنٹ تھے جنہوں نے میجر راشد کے ساتھ مل کر اسرائیل کے سیکرٹ میزائل اسٹیشن کو تباہ کیا تھا۔ ان چاروں کا چونکہ کرنل ڈیریمن کو پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے ڈائری کے باقی تمام صفحات دیکھے، لیکن ان میں میجر راشد کے پاس موجود بلیک بک کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، جس سے کرنل ڈیریمن کو یقین ہو گیا کہ بلیک بک کے بارے میں میجر راشد نے کرنل دورانی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ چنانچہ اس نے جار میں سرخ مکھیاں دوبارہ بند کیں اور پھر وہ ریمنڈ گراس کے ساتھ کرنل دورانی کی رہائش گاہ سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے ریمنڈ گراس سے کہا تھا کہ وہ میجر راشد کی رہائش گاہ پر چلے۔ کرنل ڈیریمن ایک بار خود میجر راشد کی رہائش گاہ کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بلیک بک اب بھی میجر راشد کی رہائش گاہ میں کہیں موجود ہوگی۔ اگر میجر راشد نے کرنل دورانی کو بلیک بک کے بارے میں نہیں بتایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بلیک بک اپنے باقی ساتھیوں سے بھی پوشیدہ رکھی ہو، اس لیے وہ اولڈ فورٹ میں جا کر ان 4 ایجنٹوں کو ہلاک کرنے سے پہلے ایک بار میجر راشد کی رہائش گاہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ ریمنڈ گراس اسے ویسٹرن کالونی کی جانب لے جا رہا تھا اور اب وہ ویسٹرن کالونی کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مڑے ہی تھے کہ کرنل ڈیریمن نے اسے کار روکنے کا کہہ دیا اور ریمنڈ گراس نے اس کا حکم سنتے ہی کار روک دی۔ کیا ہوا جناب، کار کیوں رکوائی ہے؟ ریمنڈ گراس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ابھی سیکرٹری خارجہ سر سلطان کی کال موصول ہوئی تھی۔ کرنل ڈیریمن نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو یا کرنل دورانی کو؟ ریمنڈ گراس نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے میں کرنل دورانی کے روپ میں ہوں۔ میں آتے ہی احتیاطاً کرنل دورانی کا سیل فون بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اسی کے سیل فون پر سیکرٹری خارجہ کی کال آئی تھی۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، تو اس میں الجھنے والی کون سی بات ہے؟ جناب، کرنل دورانی کے سیل فون پر تو کسی کی بھی کال آ سکتی ہے، آخر وہ پاک ایشیا ملٹری اسپیشل فورس کا چیف ہے، ریمنڈ گراس نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے اس کال پر شک ہو رہا ہے، کرنل ڈیریمن نے کہا۔ کیسا شک؟ ریمنڈ گراس نے چون کر پوچھا۔ کس بھی ملک کی ملٹری اسپیشل فورس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ تو محکمہ دفاع کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ملٹری اسپیشل فورس کو ڈائریکٹ چیف مارشل کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی محکمے کو ملٹری اسپیشل فورس سے کوئی تفصیل جاننی ہو یا اس کا ریکارڈ مانگنا ہو تو اسے ڈائریکٹ چیف مارشل سے بات کرنی پڑتی ہے۔
کوئی بھی محکمہ اس بات کا مجاز نہیں ہوتا کہ وہ ملٹری اسپیشل فورس کے ایجنٹس کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ اس کی کل مجھ سے، میرا مطلب ہے کہ کرنل درانی سے بات ہوئی تھی اور اس نے ملٹری اسپیشل فورس کے ایجنٹس کی فائل منگوائی تھی۔ سیکرٹ سروس کی طرح ملٹری اسپیشل فورس کا ادارہ بھی انتہائی حساس ادارہ ہوتا ہے، جس میں کام کرنے والے کسی بھی شخص کے بارے میں دوسرے اداروں کو کوئی تفصیلات مہیا نہیں کی جا سکتی۔ پھر سیکرٹری خارجہ اس طرح ڈائریکٹ کال کر کے ملٹری اسپیشل فورس کے چیف سے ایسی فائل کیسے طلب کر سکتا ہے جس میں تمام ایجنٹوں کی تفصیلات ہوں؟ کرنل ڈیریمن نے جبڑے پینچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں سیکرٹری خارجہ نے پہلے ہی چیف مارشل سے بات کر لی ہو اور اسی توسط سے اس نے کرنل درانی کی کال کی ہو۔ ریمنڈ گراس نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے سیکرٹری خارجہ کی آواز سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ نہ میں سر سلطان کو جانتا ہوں، نہ ہی میں نے اس کی آواز سنی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بولنے والا اپنی آواز بدل کر بات کر رہا ہو۔ کرنل ڈیریمن نے اسی انداز میں کہا، وہ کیسے؟ کسی کی آواز کے بدلاؤ کے بارے میں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ریمنڈ گراس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آوازیں بدلنے کے فن سے میں بھی واقف ہوں۔ نانسنس! عام انسان جب اپنی آواز میں بولتا ہے تو اس کی آواز اس کے منہ اور ناک سے ہم آہنگ ہوتی ہے، جبکہ آوازیں بدلنے کے لیے حلق کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور حلق سے نکلی ہوئی آواز میں قدرے ٹھہراؤ اور گہرا پن ہوتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اپنی آواز میں بات کر رہا ہے یا آواز بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس فن میں ایکسپرٹ ہوں، اور کوئی بدلی ہوئی آواز کو چاہے نہ پہچان سکے، لیکن میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ کس آواز میں ٹھہراؤ ہے اور کس آواز میں ہم آہنگی ہے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، او تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نے سر سلطان کی آواز میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی؟ ریمنڈ گراس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں۔ کرنل ڈیریمن نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لیکن کسی کو اس طرح آپ سے آواز بدل کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کرنل درانی کے سیل فون پر؟ ریمنڈ گراس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس آواز کے ٹھہراؤ اور انداز گفتگو سے یہ شک ہو رہا ہے کہ جس طرح میں آوازیں بدل کر بات کر سکتا ہوں، اسی طرح پاک ایشیا میں بھی ایک ایسا شخص ہے جو آوازیں بدلنے میں ماہر ہے۔ اس کے حلق سے نکلنے والی اور بدلی ہوئی آواز کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اگر میں اس فن میں ماہر نہ ہوتا اور آوازیں بدلنے کے لب و لہجوں کا اندازہ نہ لگا سکتا ہوتا تو شاید میں بھی اس بات پر اتنی توجہ نہ دیتا کہ سیکرٹری خارجہ نے کرنل درانی کو ملٹری اسپیشل فورس کے ایجنٹس کی فائل کیوں منگوائی ہے، لیکن مجھ سے جس لب و لہجے میں بات کی گئی ہے اس سے میں اور کچھ نہیں تو اس بات کا اندازہ ضرور لگا سکتا ہوں کہ سر سلطان بن کر مجھ سے کس نے بات کی ہوگی۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، او کون ہے وہ جس نے آپ سے سر سلطان بن کر کال کی تھی، اور کیوں؟ ریمنڈ گراس نے اسی انداز میں کہا، وہ نانسنس عمران کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے کہا تو ریمنڈ گراس بے اختیار چونک پڑا۔ عمران؟ آپ کا مطلب ہے وہ علی عمران جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے؟ ریمنڈ گراس نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، میری طرح آوازیں بدلنے میں وہ بے حد ماہر ہے، وہ آسانی سے کسی کی بھی آواز نکال سکتا ہے۔ کرنل ڈیریمن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ارے باپ رے، وہ تو بے حد خطرناک انسان ہے، کہ کہیں اسے آپ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ ریمنڈ گراس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے جس طرح سے میں نے اس کی آواز پہچان لی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ میرے لب و لہجوں سے اسے بھی پتہ چل گیا ہو۔